کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ذرا سوچئے، اس نے نکاح کیا ہوگا، پھر اس سے رخصتی کے بعد گھر لایا ہوگا، اس کے بعد بھی وہ اسی کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے علامہ شامی رحمہ اللہ، جنہیں علماء کہتے خاتم المحققین، یعنی پائے درجے کے عالم دین، 200 سال پہلے کے تھے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ آج کے دور میں ہر شخص کو چاہیے ہر مہینے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے، نیا کلمہ پڑھے اور نیا نکاح کرے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل ہماری زبانوں پر ایسے الفاظ آ چکے ہیں جن سے ہمارا ایمان بھی جاتا ہے اور ہماری بیویوں کو طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے، کیا وجہ؟ کہ شوہر، جہاں علماء نے بہت سارے مطالب لکھے وہاں یہ لکھا کہ شوہر ایسا الفاظ ضرور استعمال کرے گا، یا تو اس کا ایمان چلا جائے گا یا اس کی بیوی کو طلاق ہوگی۔ یہ آج کل ہم دونوں چیز دیکھتے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہم کرتے ہیں استعمال، اور ہم اس طرح کے الفاظ اپنی زبانوں سے بول دیتے ہیں، جس کے بعد ہمیں علماء کہتے ہیں اللہ کے بندے تیرا ایمان ختم ہو چکا ہے، نیا کلمہ پڑھ۔ اور پھر بیویوں کو بھی ہم نے طلاقیں دی ہوتی ہے، اور پھر کیا کہتے؟ نہیں میں نے نہیں دی، بیوی بات ہی کھا جاتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اب معاشرے میں کہاں جاؤں، میرا سہارا اس کے علاوہ کیا ہے، وہ گزارا کر لیتی ہے۔ جب ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے، شوہر کی زبان سے ایسا لفظ نکلا ہے جس سے ایمان بھی ختم ہو چکا ہے، یہ دونوں چیزیں پھر اگر یہ آپس میں تعلق رکھتی ہے تو بدکاری ہی ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں، مثلا مثال دیتا ہوں، ایک مرد نے مجھے فون کیا 2-4 دن پہلے، اس نے کہا کہ میرے ایک دوست نے فلاں دوستوں کے ایک لفظ کا کیا کہا کہ اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے گا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ تیرے ساتھ غلط کرے گا، اس طرح اس نے اللہ کے بارے میں کہا۔ اب بتائیں، یہ جملہ کفریہ ہے، اس بندی کا ایمان ختم ہوا؟ ہاں، اب اگر اس کا نکاح ہو چکا تو اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا وہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرے گا؟ چلو کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، نکاح کے بارے میں تو شرماتا ہے کہ وہ تجدید نکاح کرے۔ جب نہیں کیا، جب اس کا نکاح ٹوٹ چکا، اب اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے زنا کے کہ نہیں؟ ذرا سوچیے اس معاشرے میں، یعنی یہ بدکاریاں ہمارے اس معاشرے میں عام ہو چکے ہیں جس کے بارے میں سوچتے نہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ تبھی تو زبان کا صحیح بول، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مجھے اس زبان کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہماری زبان پر روزمرہ کے الفاظ یا تو ہمیں ایمان سے خارج کرتے ہیں، یا نکاح سے خارج کرتے ہیں، یا ہمیں فاسق اور بیمان قرار دیتے۔ الفاظ کا صحیح استعمال، الفاظ کا صحیح چناؤ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔